السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں محمد محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں بریز آف نالج۔ قوموں کی زندگی میں اس سے زیادہ برے وقت گزرے ہیں۔ آپ جاپان کی مثال لیں، اس جاپان کی مثال جس کے بارے میں لطیفہ مشہور ہے۔ جب نیل آرم اسٹرانگ چاند پر اترا تو اسے وہاں ایک زنگ آلود مشین ملی۔ اس نے حیرانی سے مشین کو الٹ پلٹ کر دیکھا تو مشین کی پشت پر میڈ ان جاپان کا اسٹیکر چپکا ہوا تھا۔ لیکن اس جاپان میں آج سے 2 صدیاں پہلے کشتی بنانے والے کاریگر کو پھانسی پر چڑھا دیا جاتا تھا، جبکہ جاپانیوں پر 18ویں صدی تک سمندری سفر اور غیر ملکیوں سے تجارت پر پابندی تھی۔ جاپانی شہنشاہ کس قدر جاہل تھا اور غیر سائنسی نظریات کے حامل تھے، اس کا اندازہ اس کے اس شاہی فرمان سے لگایا جا سکتا ہے، جس کے ذریعے جاپان میں بحری جہازوں کی تیاری کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا تھا۔ لیکن آج نہ صرف دنیا میں سب سے زیادہ سائنسدان اور انجینئر جاپان میں ہیں، بلکہ یہی دنیا کی سب سے بڑی تجارتی طاقت بھی سمجھا جاتا ہے۔ آپ چین کی مثال لیں، دنیا اسے سپر پاور کہتی ہے۔ اس کو 70-80 برس پہلے تک افیونی ریاست کا درجہ حاصل تھا۔ چین میں بھی سمندر پار تجارت اور ماہی گیری پر پابندی تھی۔ اس کے شہنشاہوں نے بھی سائنسی ترقی کا راستہ روکنے کے لیے ملک بھر کی بھٹیاں بجھا دی تھیں۔ انقلاب کے بعد کی صورتحال بھی کچھ اتنی حوصلہ افزا نہیں تھی، کیونکہ ماؤ زے تنگ نے نہ صرف میاں بیوی کے تعلقات پر پابندی عائد کر دی تھی، بلکہ تعلیمی ادارے بھی بند کر دیے تھے جو برسوں تک بند رہے تھے۔ لیکن آج یہی چین دنیا کی جدید ترین اقوام کے سامنے سینہ تان کر کھڑی ہے۔ آپ برطانیہ کی مثال لیں، اس ملک میں فکری آزادی کا یہ عالم تھا کہ ولیم ٹیڈل کا بائبل کا ترجمہ کرنے کے جرم میں زندہ جلا دیا گیا تھا۔ سیاسی شعور کی حالت تھی کہ طائفوں کی سفارش پر سربراہ رابرٹ ویلپول کو وزیر اعظم بنا دیا گیا تھا۔ رہا انصاف تو 20ویں صدی کے وسط تک گورے کے ہاتھوں کالے کی قتل کی سزا فقط 16 روپے جرمانہ تھی، جن میں سے 14 روپے سرکاری خزانے میں جمع کرائے جاتے تھے۔ باقی رہی صنعتی پیداوار تو 1894 میں اس صنعتی جن کی شرح پیداوار 1.5% تھی۔ لیکن آج یہی برطانیہ سلمان رشدی اور سلیمہ نسرین جیسے شاطموں کی شخصی آزادی کے لیے تڑپ رہا ہے۔ دنیا جہاں کی ٹرسٹاؤں کو سیاسی پناہ دے رہا ہے۔ آپ پورے یورپ کی مثال لیں، اس یورپ کی مثال جس میں 17ویں صدی تک ارسطو اور افلاطون کے نظریات سے اختلافات کی سزائے موت تھی۔ اس اٹلی پر نظر ڈالیں جو آج ڈاکٹر عبدالسلام کی سائنسی خدمات کے اعتراف میں اپنی ایک جدید ترین لیبارٹری ان کے نام منسوب کر دیتا ہے۔ اس میں گلیلو جیسے سائنسدان کو زمین سورج کے گرد گھومتی ہے کے اعلان پر سزائے موت کا حکم سنا دیا گیا تھا۔ اس سوئٹزرلینڈ کو دیکھیے جسے آج دنیا کی جنت قرار دیا جاتا ہے، وہ کل تک کرائے کے فوجیوں کا کیمپ تھا۔ اس فرانس کو لیجیے، آج جس کا GNP 152 اسلامی ملک کے مجموعی GNP سے زیادہ ہے۔ اس کے شہنشاہ لوئس نے اپنی ملکہ میری کو سرے محل سے ہزاروں گنا قیمتی محل پیس ٹرائن گفٹ کیا تھا۔ 18ویں صدی کے آخری ساتوں تک شاہ فرانس ننگا ہی دربار میں آ جاتا تھا، جبکہ عمرہ اور وزراء دربار ہی میں پیشاب کر دیتے تھے۔ پرتگال کو دیکھیے، بحری قزاقوں کے اس ملک میں آج بھی ایک ایسی مارکیٹ موجود ہے جس میں چوری کے مال کی خرید و فروخت کو قانونی تحفظ حاصل ہے۔ باقی رہی یورپ کی مذہبی رواداری تو جتنے چرچ پروٹسٹنٹ اور کیتھولک کی جنگ میں جلائے گئے اور جتنی مذہبی رہنما یورپ کی اس ڈارک ایج میں قتل ہوئے، اس کی مثال پوری دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ آپ امریکہ کی مثال لیں، غلاموں کی جتنی بڑی تجارت اس ملک نے کی، اتنا کریڈٹ کسی دوسری قوم کو نہیں جاتا۔ لیکن آج انسانی حقوق کا تحفظ تو رہا ایک طرف، امریکہ ہر سال کتوں کی خوراک اور ادویات پر $17 ارب خرچ کرتا ہے۔ جی ہاں، قوموں کی زندگی میں تو اس سے برے وقت بھی گزرے ہیں۔ پاکستانی معاشرے کا زوال تو کوئی زوال ہی نہیں،
हमारा बुरहान तो तारीख़ के बुरहानों में कोई मायने ही नहीं रखता। दुरुस्त है हमारी शरह ख्वानदगी 40% है, लेकिन फिर भी हम इन मुल्कों से तो बेहतर हैं जिनके तालीमी इदारे बुरहानों में बरसों तक बंद रहे। ठीक है यहाँ गुर्बत इंतहाई पस्ती को छू रही है, लेकिन फिर भी हम इन महज़्ज़ब माशरों से तो हज़ारों दर्जे बेहतर हैं जिनमें सफ़ेद फाम स्याह फामों के बच्चे भून कर खा गए थे। सही है यहाँ शख्सी आज़ादियों की पासदारी नहीं होती, लेकिन फिर भी हम इन गोरों से तो हज़ार गुना बेहतर हैं जो बाइबल का तर्जुमा करने वालों को ज़िंदा जला दिया करते थे। सच है यहाँ इंसाफ नहीं, लेकिन फिर भी हम इन मुनसिफों से तो लाख दर्जे बेहतर हैं जिनके नज़दीक इंसानी ज़िंदगी कीमत फ़कत 2 रुपए थी। हक है यहाँ बेईमानी सियासी क़यादत ही बरसर इक़्तिदार आती है, लेकिन फिर भी हम ताइफ़ों के सिफारिश पर वज़ीर आज़म बनाने वाले उससे तो बेहतर हैं। दुरुस्त है यहाँ फ़िरक़ों में वसत कल्बी नहीं, लेकिन फिर भी हम चर्च जलाने और लाखों बागियों के सर कलम करने वाले कैथोलिक से तो बेहतर हैं। ये भी सच है हालात बेहतर नहीं, कौम कदम कदम पीछे खिसक रही है, लेकिन इसके बावजूद हम अभी इन बुरहानों से कोसों दूर हैं जिनसे अमेरिका, जापान, चीन, बरतानिया, रूस, जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे मुल्क गुजरे थे। अभी शाम को बहुत देर बाकी है, क्योंकि अभी हम खुदा से और खुदा हमसे मायूस नहीं हुआ। दूसरी जंग अजीम में चर्चिल ने कहा था हम जंग नहीं हारेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी खून, पसीना, मेहनत और आंसू बाकी हैं। लिहाजा मोहतरम नाजरीन, जब सो कॉल्ड दानिश्वरों के मुंह से इस मुल्क की बर्बादी की वईद सुनता हूँ तो ना जाने क्यों मेरा दिल गवाही देता है। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि अभी इस मुल्क के 20 करोड़ अवाम की रगों में गैरतमंद लहू, तख्लीक के लिए पसीना, कोशिशों के लिए मेहनत और बारगाह इलाही में पेश करने के लिए आंसू मौजूद हैं। लिहाजा हम बिल्कुल नहीं हारेंगे। क्या हुआ सियासतदान बुरे हैं, लेकिन कौम तो बुरी नहीं। तो मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।